سے پہلے میں جو ہے نا حضرت قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا، اور خاص کر میں نے ایمرجنسی میں اپنے دوستوں کو جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے، خصوصاً پریس کلب کے جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ جہلم کے چودھری عابد صاحب ہیں، ادھر لیفٹ میں میرے بیٹھے ہوئے ہیں جہلم پوسٹ کے دلنواز صاحب ہیں، ٹی وی 92 کے ہیں ریاض گوندر صاحب ہیں، قدیر صاحب جو ہے نا یہ ٹی وی سے بھی ہیں اور ساتھ زمین کے بھی نمائندے ہیں، کیانی صاحب جو ہے نا آپ کے ڈان، جو ڈان آپ کی ٹی وی میں چلتا ہے، مرزا کفیل صاحب جو ہے نا یہ اب تک ٹی وی کے ساتھ ہے۔ تو مطلب میں نے کہا چلو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو حضرت قبلہ صاحب سے جو میرا پرانا ماشاءاللہ بہت پرانا 30 35 40 سال سے دیار غار میں بھی ادھر بھی، اور ان کا جو ہے نا خاص کر جو ہے نا پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان زادات قسم دیار غار میں بہت سارے اور بھی پیر حضرات ہیں، میں قدردان ہوں، لیکن ان کو میں نے منفرد پایا ہے، کیونکہ یہ مطلب ہے کہ ایک مذہبی رہنما ہوتے ہوئے خصوصاً خاص کر جو ہے نا کہ بڑے نفیس محبت پیار کرنے والے، اور خاص کر جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک جمہوریت پسند، اور خاص کر انسانی حقوق کے متعلق جو انہوں نے جو وہاں پہ جو ہے نا ہاؤس آف پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھائی ہے، اور خاص کر کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے خود سیمینار منعقد کیے، اور انہوں نے جو ہے نا کہ جب تشریف لاتے برطانیہ تو جو رابطہ ہوتا تو ہم جو ہے نا کہ بہت سارے کیے، میں اس سے لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارا پروگرام کر رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ دوست ہیں، ملیں، کوئی ان سے بات کریں، میں آپ کے لیے جو ہے نا پلیٹ فارم چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ پہلے کچھ کہنا چاہیں تو میں پلیز آپ جو ہے نا ان کو سامنے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسے دھرتی کے باسی ہیں جو بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان کے عنوان سے، مقصد تو بڑا عظیم تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی پاکستان کے وارث بہت ہیں مگر نظریہ پاکستان کے وارث ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ ہے کہ اس کے لیے تیار کیا جائے لوگوں کو، اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے۔ تو اندرون پاکستان بھی، بیرون پاکستان میں بھی، یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی میں 2 نیٹ ورکس چلا رہا ہوں، ایک ہمارا چیریٹی سیکٹر ہے اور ایک ہمارا ایجوکیشن کا ہے۔ اب چونکہ میرا تعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے خانوادے سے، تو ظاہر خانقاہ کا والی ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم لوگوں کو وہ رہنمائی دیں جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایک فرقہ واریت سے پاک ماحول، لسانیت سے پاک ماحول، تعصب اور تشدد سے پاک ماحول۔ میرے خیال سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا کلام ہی اگر صرف سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو وہ لائے عمل اور پورا منشور ہے۔ میری توجہ اس طرف کیوں ہوئی؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو خود کسی مدرسے میں یا مکتب میں باضابطہ آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں شاگرد رسول ہوں۔ فرماتے ہیں من تلمیذ الرسول۔ آپ نے 140 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں، عربی میں۔ تو آپ کا یہی فرمان ہے کہ مجھے علم کو فروغ دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم نے پھر یو کے میں ہمارے جو نیٹ ورک ہے ایجوکیشن پر، وہ اپنی مثال آپ ہے، الگ سے 23 ادارے ہیں میرے پاس، تخبیر ٹی وی سیٹلائٹ پر پورے یورپ میں کام کر رہے ہیں، اور ویب پر تو ہر جگہ اویلیبل ہے۔ اس کا مذہبی تشخص ہم نے قائم رکھا، اس کے ساتھ ہم نے ڈان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے۔ تو چونکہ لوگوں کی ایک ضرورت بھی ہے کہ وہ سیاسی پاکستان کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس سے ہم فل کر لیتے ہیں۔ باقی ہمارے دینی پروگرام ہوتے ہیں، خاص کر ختم نبوت پہ ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا، اور آن دا اسکرین بہت سارے لوگ مرزیت سے طائب ہو کر دار اسلام میں واپس آئے ہیں اللہ کے سے۔ ہم اسپیشلسٹ ہیں قرآن کے ایجوکیشن میں،
ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن ثواب کی حد تک، حالانکہ ہر قرآن پڑھنے والے کو ایسا قرآن کا قاری ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھا سکیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پھر پڑھایا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ اس معاملے میں فیل ہو گیا، یعنی پڑھاتا ہے لیکن پڑھنے کے لائق کرنے کے بعد اسے پڑھانے کے لائق نہیں کرتا۔ ہمارا ایک اور المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوریوں کی وجہ سے بھی اور حالات کی وجہ سے بھی، ظاہر ہے جو اس وقت تشدد اور دہشت گردی کی فضا پوری دنیا میں بنی ہوئی، اس میں مسلمانوں کے نام پر کوئی اچھا مطلب روپ نہیں ہے۔ ایک عام جو یورپین یا کسی بھی ویسٹرن یا ایسٹرن کلچر کے لوگ ہیں جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، ان کی عوام تک جو میڈیا نے شکل پیش کی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا ہے کہ یو کے میں ہم نے ایسی قرآن کی ایجوکیشن جو کوالٹی ایجوکیشن کے طور پہ، مثال کے طور پہ برمنگھم میں ہمارے ہیڈ آفس میں شعبہ قرآن میں 750 بچی اور بچہ حافظ قرآن اور قاری قرآن بن رہے ہیں، یعنی ہر بچہ قرآن کا قاری ہے۔ اسی کو ہم نے یہاں بھی نافذ کیا ہے۔ بالکل آپ کے قریب بیرپور میں ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ہمارے پاس ہزاروں بچیاں اور بچے جن کو ہم میٹرک پاس کو لیتے ہیں اور ان کو بی اے کراتے ہیں، اسکالر بناتے ہیں، پھر ان میں سے جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو اسلام آباد میں بھیج دیتے ہیں وہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ وہیں دربار شریف پر میں نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے مسجد حسین کے نام سے، چونکہ ہمارے آستانے پر حضور سلطان بہو سرکار نے آج سے تقریباً 350 سال پہلے اپنی زندگی میں ہی عرس حسین پاک کی تقریبات کا وہاں سے اجرا فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں حضرت سلطان بہو کا جو اپنے یوم وصال ہے بالکل ایک دن 4 گھنٹوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے، اور یہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک بڑا اجتماع، بہت بڑی گیدرنگ۔ اسی نسبت سے ہم نے پھر مسجد حسین بنائی ہے، اس کے لیے ہم نے 20 ایکڑ مخصوص کیے ہیں۔ اس کے سین میں ہم نے، چونکہ مسجد میں سکول ہوتا ہی نہیں ہے اور سکول میں مسجد ہو بھی صحیح تو بچے کے اندر قرآنی کردار نہیں، سکول نہیں دیتا، کیونکہ جس کا سیلیبس ہی الف انار اور بے بکری ہے، ایپل اور کیٹ ہے، ظاہر ہے اس میں کیا آپ کے بچے کو قرآن سکھانا ہے۔ لیکن ہم نے تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ یہ ڈالا ہے کہ ہم نے الف انار نہیں کیا، الف اللہ کیا ہے، بے بسم اللہ کیا ہے، تے تسبیح کیا ہے، ہے حرم کیا ہے، تو سیلیبس نیا چینج کر دیا۔ ہمارے پاس انگلش میڈیم اسکول سسٹم بھی ہیں، اردو بھی ہیں، اور خاص کر مسجد حسین کے سین میں ہمارے پاس ہرا اکیڈمی کے نام سے اردو میڈیم اسکول سسٹم ہے، ڈی یونائٹڈ کے نام سے انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے، پلس ہمارا کالج ہے ڈی یونائٹڈ کالج، اور ہمارے پاس ایفیلیشن ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی۔ ہمارے پاس بچے اور بچیاں بی ایس آنرس کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کو کیٹر کیا۔ اللہ کی فضل سے اس وقت پاکستان بھر میں جو ہمارے اسکولوں اور مدارس کی تعداد ہے اس میں 1 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے بالکل قریب کھاریم میں ہماری ایک برانچ ہے، ابھی آج اس کا ہی فنکشن تھا، تو ظاہر بارش کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، چینج ہونے میں گھنٹہ اوپر نیچے ہو گئے۔ تو ایجوکیشن پہ ہمارا فوکس ہے۔ افریقہ میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا چیریٹی نیٹ ورک ہے اسلامک ہیلپ، جس نے زلزلے میں پاکستان یو کے کی 2 ہی چیریٹیز تھیں جنہوں نے پریزیڈنشل ایوارڈ حاصل کیا، ان میں ہماری چیریٹی اسلامک ہیلپ کے نام سے، جس وقت ہم تقریباً کچھ 100 مراکز تنزانیہ کے مختلف علاقوں میں بنا چکے ہیں۔ ایک مسجد ہوتی ہے، 7 مدرسہ ہوتا ہے، سولر سسٹم ہوتا ہے، واٹر سپلائی ہوتی ہے، آرفنیج بہت بڑا ہم نے ایکو ویلیج کے نام سے بنایا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہم اللہ کے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بس اب یہی سمجھ لیں کہ
اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس تحریک کو قومی سطح پر لایا جائے، ایجوکیشن کی تحریک، اور کہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس محلے میں ایسا ایک اسکول بن جائے جس میں آپ کے بچے کو قرآن بھی سکھایا جائے اور جو والدین ولنگ ہوں ان کو حافظ قرآن بھی بنایا جائے، ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، ہماری بہت ساری برانچوں میں بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ٹاپ پوزیشن حاصل کریں۔ ہماری اس سال کی جو کارکردگی ہے میرپور کی، الحراء کمیونٹی کالج اس کا ہمارے ادارے کا نام ہے، بی اے کے امتحان میں ہماری 7 بچیوں نے یونیورسٹی کی ٹاپ پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ ایک بچی نے اتنے نمبر لیے ہیں کہ 70 سال کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنے نمبر کسی بچی نے حاصل کی۔ یہ ہمارا فوکس ہے سارا، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرنے سے کچھ ہوگا بہتر، آپ کا ایک خانقاہ سے بھی غلط ہے۔ اگر ہم چلے جائیں ہسٹری پہ، پاکستان کا جو تشخص تھا اسلام کے نام پر، ہم نے پاکستان حاصل کیا، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک اسلامی ملک میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہو سکے۔ اس کے نافذ نہ ہونے کے ذمہ دار کون ہیں؟ علماء ہیں، سیاستدان ہیں، کون ہے جو اس کی ذمہ داری کو آپ سے ٹھہراتے ہیں؟ لیکن علماء، بہت کم علماء اس سٹیٹس پر ہے کہ ان کو کوئی حیثیت دی جائے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔ مثلا آپ ایک مسجد، اپنے محلے کی مسجد کو لے لیں، اس مسجد کے اندر دینی کام کا فیصلہ امام نہیں کر سکتا، وہ ایک کمیٹی کرے گی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیاوی علم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء تو ہیں بے بس۔ اب مشائخ میں بہت سارے لوگ بزرگوں کی اولاد ہونے کے باوجود کیونکہ ان کے دینی شعور نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ان سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ بھی بڑے بڑے لینڈ لاڈوں کی طرح سیاستدانوں کی طرح۔ میرے اپنے فیملی کے 2 حضرات MNA ہیں، ایک منسٹر ہے، ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے، خود بہت اچھے لوگ ہیں، ظاہر حضرت سلطان بہو کی اولاد ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی دینی کام کریں گے، لوگوں کی بھلائی کا کام کریں گے، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سیاسی انداز میں یہی حالت ہے ہر جگہ پہ۔ خانقاہوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو دینی شعور رکھتے ہی نہیں ہیں، اب ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ حالانکہ مشائخ اور علماء کو ہی یہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ پلس جو ہمارا سیاسی سٹرکچر ہے وہ بھی آلموسٹ ایک لفظ ہے گان چلا گیا ہے۔ وی آر ناٹ اپڈیٹڈ، ہم اپڈیٹڈ ہی نہیں ہیں۔ جہاں چغتائی صاحب ہوتے ہیں وہاں بہت عظیم و شان مسجد ہے، ثواب سب کچھ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایجوکیشن کا کوئی پلان ان کے پاس نہیں۔ تو ہماری مساجد میں عام طور پر کمیونٹی سینٹر نہیں ہوتے، واحد مسجد ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ذمہ دار تو مشائخ بنتے ہیں، انہیں چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اب ہم افراد تیار کر رہے ہیں۔ اب آپ کے اس حلقے سے اگر 2 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں، ایک تیسرا بھی آ جاتا ہے، اس کا تو جیتنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اب 2 میں سے جو بڑا بدماش ہے، 2 میں سے جو زیادہ پیسے والا ہے، 2 میں سے جس کے پیچھے کوئی ادارہ کھڑا ہے، وہ جیت جائے گا۔ وہ جو اگر صحیح بھی ہوگا دوسرا تو نہیں جیتے گا۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کوئٹہ گنجی کا جو افسوسناک واقعہ ہوا سلوندی میں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو الگ کرنے کی سازش ہے راہ کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے؟ کیا کہیں آپ؟ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے، یہ 16 سال پہلے لانچ کیا تھا، اس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ اس کو لایا اس لیے گیا ہے کہ جو اسلام دشمنی کوئی اور نہیں کر پایا یہ کر رہا ہے۔ تو امریکہ کا یہ کردار کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کسی بھی غیر اسلامی قوت کا آپ کے بارے میں جو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ
منفی کردار ہے، اور اس میں تو شواہد موجود ہے. میرا چونکہ وہاں آنا جانا ہے، بوگٹی قبائل میں، مری قبائل میں، ان میں بہت لوگ اچھے بھی ہیں، وہ آستانہ شریف سے وابستہ ہیں. ہمارا چونکہ قریب ترین علاقہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں یہ مداخلت ہو رہی ہے. اور ہماری افواج جو ہیں، جب وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، جب وہ بھی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو غلط فیصلوں کو وہ بھی کرتے ہیں، لگاتے ہیں. مثال اکبر بگٹی کو، جس نے پاکستان بنانے میں بہت رول ادا کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہوگی، لیکن اس کو اس طرح بے بسی کی موت مارنا یہ ہماری بہت بڑی پولیٹیکل غلطی تھی. وہاں جو سرداری سسٹم ہے، ایک عام آدمی کی تو سوچ ہی کوئی نہیں. وہاں تو سردار ہیں، سرداروں کے کہنے پر، جیسے آپ کے ہاں باپ کی عزت اولاد کرتی ہے، وہاں سردار باپ کی طرح ہوتے ہیں. سردار حضرات جو ہیں وہ ایک قسم کے پیر بھی ہے، ایک قسم کے والدین بھی ہیں. صحیح کریں غلط کریں، ان کا اپنا نظام ہے، جیلیں ہیں، سزائیں ہیں، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے. تو ان کو بہکایا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ محب وطن بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. سر، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، بلکہ آ رہے ہیں نون لیگ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح لیڈران اب حکم کے سامنے آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے اجلاس نے بھی بیان دے دی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ؟ دیکھیں، جب سپریم کورٹ پارٹی بن سکتی ہے تو ہائی کورٹ تو انہی کے نقش قدم پر چلے گا. جہاں جس کا رشتہ ہوتا ہے وہ نبھاتا ہے. باتیں ہو رہی تھیں کہ دو اگر امیدوار الیکشن لڑتے ہیں تو تیسرا آتا ہے، ایک دل میں بہتری کے بھی چانس ہوتے ہیں اور جو باثر ہوتا ہے وہ جیت بھی جاتا ہے. لیکن موجودہ حالات میں اب تیسری جو جماعت ہے وہ ملک میں برسر اقتدار ہے، ٹھیک، تو آپ کیا کہتے ہیں جی 9 ماہ کی کارکردگی ہے اس والے سے؟ آپ کا میڈیا چیخ کا جو اعلان کر رہا ہے، میں اب کیا تبصرہ کروں. میں اس حق میں ہوں کہ اگر ان کو موقع ملے تو شاید ویژن تو بہت اچھا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان انگلش چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مودی کا جتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ وہی مودی ہے جس نے گجرات میں مسلمانوں پہ ظلم کروائے، قتل کروائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے، حالانکہ الیکشن سے پہلے مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، کتنی کیا نعرہ تھا؟ اصل میں آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے پالیسی، ایک ہوتی ہے حکومت. پالیسی حکومت کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی اور لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. کسی لیول پر بھی آپ کا وزیر اعظم، آپ کی سیاسی پارٹیاں سب بے بس ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، ابھی بھی جو میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا کوئی سمجھوتا ہوا بھی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آج سے 4 مہینے پہلے کتنا کڑا وقت تھا، میاں صاحب بھی خاموش تھے، چھوٹے میاں صاحب بھی خاموش تھے، جیلوں میں بھی تھے، سب کچھ تھے، کوئی بات نہیں کی، کسی بات پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بڑے بڑے دعوے تو کیے جا، لیکن لگتا مجھے یہ ہے دیر آر سم فورسز بیہائنڈ دا سین، وہی اس نظام کو چلا رہی ہیں. جس نے ان کے کہنے پر بات کرنی ہے، چلنا ہے، وہ نہیں رہ جانا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیمار کی میں مثال دیتا ہوں، کوئی وینٹیلیٹر پہ آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے آرگنز کام چھوڑتے چلے جاتے ہیں، آخر میں وینٹیلیٹر بھی بے بس ہو جاتا ہے، پھر اس کو اتارنا پڑتا ہے، پھر موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں یہ آن وینٹیلیٹرز ہیں. کتنا کوئی نکال سکتا ہے ابھی اندازہ نہیں آپ کر سکتے. جب تک نکال سکیں گے رہیں گے، جب ہر آرگن کمزور ہو جائے گا. اب دیکھیں اس وقت فائنانشلی آپ دیوالیہ پن میں انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی کوئی نظر نہیں آتا راستہ. بظاہر کوئی نہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو لیکن اس وقت ہم ڈیفالٹ پر پہنچ چکے ہیں اور بظاہر کوئی نظر بھی راستہ نہیں آ رہا ہے. جس طرح مدارس میں آپ نے بات کی، ایجوکیشن کی بات کی، تو مدارس میں دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، جو لوگ ہم نے تیار کر کے اسمبلی میں بھیجنے ہیں، سیٹوں میں بھیجنے ہیں، افسران بننے ہیں، محکموں میں جانے ہیں، جنہوں نے ملک چلانے ہوتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے ایجوکیشن پلان میں؟ کیا آپ ان لوگوں کو تیار کر کے اور دینی حوالے سے مکمل کر کے پاکستان کے وطن حوالے سے آپ نے ابھی تک ایسا کام کیا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک؟ جی، ہمارے پاس مدارس بھی ہیں، ہمارے پاس سکولز بھی ہیں، کالج بھی ہیں. ہم نے کیا یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر ہم نے پارٹ ٹائم سکولنگ کر دی ہے تاکہ وہ بھی علماء جو تیار ہوں وہ بھی اپڈیٹڈ ہوں، انگلش اسپیکنگ ہوں، عربی اسپیکنگ ہوں، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں وہ انگلش میڈیم اسکول سسٹم اور وہ کالجز چاہیے کہ وہ بچے اسمبلی میں بیٹھ کر وکیل بن کر، جج بن کر، فیصلے تو نہیں لوگوں نے کرنے. اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ رول نہیں ادا کرتے. مثلا اگر ریسنٹلی تحریک آپ لبیک کی بات کر رہے ہیں، بظاہر کوئی کمی تو نہیں تھی. جی السلام علیکم. جی ماشاء اللہ تشریف لائیں. لیکن آپ نے دیکھا کیا انجام ہوا جب آپ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کے تیار نہ ہو، کسی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ایک وقت آئے گا کہ آپ تنے تنا رہ جائیں. اب ان کا حال دل بھی کوئی سننے والا نہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک تیسری قوت بن سکتی تھی اگر یہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے. آپ کے بہت سارے لوگ MNA بنے ہیں، سینیٹر بنے ہیں، مگر انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی رول نہیں ادا کی. یہ جو ترمیم جہاں سے فساد شروع ہوا ہے، یہ جو ترمیم ہوئی تھی جس کا تعلق آئینی اصلاحات سے تھا، ختم نبوت سے نہیں تھا، اس میں یہ تمام مذہبی سیاسی قوتیں اس جو آپ کی تھی پارلیمانی کمیٹی کے حصہ دار تھے، اس کے ممبرز تھے، جس کے تحت ختم نبوت کا جو حلف نامہ چینج کیا گیا. تو اب آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی معلم صاحب، کوئی مبلغ صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی صوفی صاحب اگر MP MNA بن بھی جائیں تو وہ بھی وہی بولی بولنے لگ جائے. آپ کو نئے سرے سے قوم تیار کرنی پڑے گی جس سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں. اور ہم یہی جو ہم سکولنگ کر رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، ہم نے یونیورسٹی لیول پر پروگرام کیا ہے، تو یہ لوگ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ. تحریک پاکستان میں بھی ایک پڑھی لکھی تحریک تھی. وہ مدارس جو ہے یہ امن کا گہوارہ سمجھے جاتے تھے. آج کل ان مدارس میں چھاپے پڑتے ہیں، تلاشیاں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت سارے مدارس جو ہیں وہ تو انوسینٹ ہیں، ان کے تو یہ مقاصد نہیں ہیں. لیکن بڑی مزیدار بات نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے ہی ہیں نا جو ان کو استعمال کرتے رہیں. انہیں پتہ ہے نا کہ کس ادارے کو ہم نے کتنا فنڈ دیا ہوا ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مولانا سمیع الحق صاحب کو سالانہ بجٹ جو ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے 30 کروڑ اوپنلی. اب خفیہ ادارے کتنا دیتے تھے؟ ایک بات اس شخص نے ان کے مزاج کے خلاف کی ہے، اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا وہ قتل کیوں ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا. تو یہاں پھر یہی صورتحال چل رہی ہے. حضرت آپ کا ایک عظیم خانقاہ سے تعلق ہے، آپ خانوادے ہیں اس خانقاہ کے. پاکستان اسلام کا قلعہ گردانا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں قرآن پاک کی وہ تعظیم نہیں ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا تعلق درسگاہ سے ہے. آپ ایجوکیشن کا شعبہ آپ نے منتخب کیا، وہاں پہ درس و تدریس یقینی ہوگی، لیکن کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے جس طرح آپ نے سکول قائم کیے ہیں، قرآن پاک جو ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہوں، اس کے جس طرح لندن میں پچھلے دنوں
پاس ہوئے مقدس خدا کی بے روزی جی شہید ہو اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے، کوئٹہ میں بہت بڑا، یعنی آپ حکومتی لیول سے بھی بڑا نیٹ ورک ہے جو قرآن پاک کو پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر انہوں نے سیٹنگ کر دی ہے۔ یہاں بھی بہت جگہوں پر قرآن محل بنائے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ہمارے نیٹ ورک میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے ایسا کیا ہے، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر بچہ جب حافظ قرآن اور قاری قرآن ہو جائے گا نا، تو یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے اعلیٰ نظام ہوگا۔ اور آگ مٹ بھی جاتے ہیں، اور آگ پر سیاہی مٹ بھی جاتی ہے، اور آگ پھٹ بھی جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سینے قرآن کے خزینے بن جائیں گے، میرے خیال ہے وہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ ہم اسی لیے فوکس کر رہے ہیں، ہر سکول میں ہم نے شعبہ حفظ قائم کیا ہے، آپشنل۔ اگر آپ ایک باپ ہیں اور آپ چاہتے ہیں پھر تو آپ کا بچہ حفظ کر سکتے ہیں، اگر آپ ہی نہیں توجہ دیں گے تو آپ کے بچے کو ہم نہیں کرا سکتے۔ لیکن تجوید و قراءت جو ہے اس کو ہم نے کمپلسری کر دیا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے۔ ہمارا ہر بچہ نرسری سے لے کر ماسٹرز تک ہر بچہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا۔ ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں ہم ان کو سب سے پہلے خود، چاہے وہ قرآن کے استاد نہیں بھی ہیں، کوئی فزکس کا ہے، کوئی زولوجی کا ہے، کوئی کسی اور کا ہے، ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے اپنا قرآن صحیح کرنا ہے ایز اے پارٹ آف یور جاب، تاکہ آپ بھی ایک استاد کی حیثیت سے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف رغبت دلا سکیں۔ کشمیر میں بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے موجودہ حالات میں، آپ کے سامنے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی قید ہے، اس حوالے سے آپ سے آواز بلند کی۔ الحمدللہ ہم تو بڑے عرصے سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں، چرتائی صاحب اس بات کی گواہ ہے۔ یہ واحد میرا ٹی وی ہے جو ہر روز 2 سے 3 پروگرام کشمیر کی اویئرنیس کے، باقاعدہ ہم نے اس کو 3 پروگرام ہیں جو باقاعدہ ہفتے میں 2 دفعہ، کوئی 1 دفعہ، یعنی کافی پروگرام ہم کشمیر پر کرتے ہیں اس کی اویئرنیس کے لیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو کشمیر پر ہماری پالیسی ہے پاکستان کی، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی انڈیا کی مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ایک آپ کے اندر پورا نیٹ ورک ہے جو نہ پاکستان کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے نہ انڈیا کے ساتھ رہنے کی، وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کسی زمانے بڑے پاورفل بھی ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی بات چل نہیں سکی۔ اس وقت ہمیں ایک پیچ پر آنے کی ضرورت ہے۔ ویسے حالات بن گئے ہیں جو ان سائڈ کشمیر میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کے اندر شیئرنگ کر لیں، اور میرے خیال باقی جس طرح آپ نے دیکھا پاک افواج نے انڈیا کو سبق دیا ہے، ہماری افواج کے بس میں ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ سکتے ہیں، لیکن کہیں اگر ان کی بھی نہیں چلتی، جیسے آپ کو فوری طور پر اس کا جو پائلٹ تھا اس کو واپس کرنا پڑا، اور دوسرے پائلٹ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ آپ کے ادارے بھی بے بس ہیں، آپ کی حکومتیں بھی بے بس ہیں، اس سے بھی اوپر یہ تحریک ختم نبوت کے حضرات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، انہیں گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی، انہیں تعصب نہیں کرنا چاہیے تھا، تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ختم نبوت کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے دیکھیں، معاہدہ بھی جو کوئی چیز ہے، اسلام میں معاہدے کی ایک اہمیت ہے، پھر ان کو جیل میں ڈال دینا اور ان کی فریاد نہ سننا اور ان پر یہ شرطیں لگانا کہ آپ آسیہ کی رہائی کی بات نہ کریں تو ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں۔ وہ جو خلائی مخلوق ہے نا، اس سے تو ظاہر ہم اپنے اداروں کو، ایجنسیوں کو لیتے ہیں، لیکن اس سے اوپر بھی ایک خلائی مخلوق ہے جہاں ہماری ایجنسیوں اور ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت